News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 21 رمضان مبارک 1441 ہجری 2 جیٹھ 2078 مئی 2020 عیسوی کی 15 تاریخ ہے۔ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مظہر احمد ملک نے ویڈیو لنک کے ذریعے آل پاکستان پریزیڈنٹ کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملک کی معیشت پر مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے سیل ٹیکس کو 5%، انڈسٹریل مارک اپ چارجز کو ختم، سوشل سیکورٹی اور EOIB کی کنٹریبیوشن اگست 2020 تک ختم اور ان اداروں میں انڈسٹری ورکرز کی جمع شدہ کنٹریبیوشن سے مارچ اپریل مئی کی تنخواہیں ادا کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمال اینڈ مائکرو انڈسٹری کے لیے الگ الگ پیکیج دیے جائیں، تمام مینوفیکچرنگ یونٹس کو SOPs کے ساتھ کھول دیا جائے۔ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس مظہر احمد ملک نے مزید کہا کہ ایڈیشنل امپورٹ ڈیوٹیز اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز میں اضافہ کو ختم کیا جائے، CNIC کی شرط کو آئندہ 2 سال کے لیے ختم کر دیا جائے، بجلی کی بنیادی قیمت کو پیٹرولیم کی قیمتوں کے ساتھ منسلک کر کے کم کیا جائے، تعمیراتی شعبہ کے پیکیج کو مزید مؤثر بنانے کے لیے رہائشی اور کمرشل منصوبوں کے NOCs، فوری نقشوں کی منظوری اور دیگر رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ مظہر احمد ملک نے کہا کہ NHA، ریلوے، PIA، سٹیل ملز کے مجموعی 928 ارب روپے کے خسارہ کو کم کرنے کے لیے واضح حکمت عملی تیار کی جائے تاکہ ملک کی معیشت اس بوجھ سے نکل سکے۔ یقیناً وہ پیکیج اور خاص طور پہ اس پیکیج میں جو یہ بات دی گئی ہے کہ 1 سال کے لیے اس میں رقم جو انویسٹ کی جائے گی اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ یقیناً بہت اچھی ہے اگر اس میں جو یہ رکاوٹیں ہیں اسے دور کی جائیں گی تو۔ اس کے بعد سر جو آئل پرائسز ہیں یہ بھی یقیناً اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو آئل پرائسز ہیں ضلع سرگودا میں فلور ملز کی ہڑتال کے بعد مارکیٹ سے آٹا غائب ہونا شروع ہو گیا ہے اور آٹا چکیوں پر بھی آٹا کے فی کلو ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 4 دنوں سے فلور ملز ہڑتال پر ہیں اور دکانداروں کو آٹا فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے کامرس رپورٹر کے مطابق اگر یہی صورتحال رہی تو رمضان المبارک میں آٹا نایاب اور بلیک میں فروخت ہوگا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی پالیسی کے تحت آج سرگودا میں بازار کاروبار بند رہا۔ صبح کے وقت تمام بازاروں میں پولیس تعینات تھی اور بلاک نمبر 2، بلاک نمبر 3، اردو بازار، کارخانہ بازار اور دیگر بازاروں اور مارکیٹوں سے دکانیں کھول کر کاروبار کرنے والے تاجروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ حکومتی پالیسی کے تحت بازاروں میں 3 دن جمعہ، ہفتہ اور اتوار کاروبار بند، جبکہ 4 دن سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات کو کاروبار کھلا رہے گا۔ بازاروں میں رش اور عید کی شاپنگ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بے حد پریشان ہیں۔ بازاروں میں سوموار سے جمعرات تک محدود وقت کے دوران شاپنگ کرنا ناممکن ہو کر رہ گیا ہے۔ سرگودا کے سینئر تاجر اور سماجی رہنما میاں عبدالخالق نے کہا ہے کہ محدود وقت کے لیے ہفتہ میں 4 دن بازار کھلے اور 3 دن بند رہنے کی پالیسی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس سے بازاروں میں رش بڑھے گا۔ اگر کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے تو پھر بازاروں کو 24 گھنٹے اوپن کر دیں۔ میاں عبدالخالق نے ہمارے نمائندہ کو بتایا کہ اس وقت بازاروں میں عید کا رش ہے، لوگوں نے عید کی شاپنگ کرنی ہے۔ ان حالات میں SOPs پر عمل کیسے ہوگا؟
اگر حکومت 24 گھنٹے کاروبار کھولنے کی پالیسی اختیار کرے تو کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، تو میری تجویز تو یہی ہے کہ گورنمنٹ اسے اوپن کرے اور تمام SOPs پر عمل کروائے اور اس پہ اسٹرکٹ ضلع سرگودا میں سیلاب کا خطرہ، ضلعی انتظامیہ نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ اگلے 4 دنوں میں دریائے جہلم میں 1 لاکھ کیوسک پانی چھوڑنے کی وارننگ۔ ممکنہ متاثرہ دیہاتوں کے عوام اپنے مال مویشی اور گندم کی فصل کو فوری ٹھکانے لگا دیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ٹائیگر فورس سے بھی مدد لینے کا فیصلہ۔ متاثرہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر PDM کے اشتراک سے ممکنہ درمیانے درجے کے سیلاب سے متاثرہ آبادیوں میں کھانا، راشن اور رہائشی کیمپس کے لیے پیشی اقدامات کریں۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے سیلاب کی صورتحال کے جائزہ اجلاس کو ہدایت جاری کر دیں۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ دریائے جہلم میں سرگودا اور خوشاب کے مقام سے 75,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرنے کا خدشہ ہے، جس سے خوشاب اور سرگودا کے اضلاع میں دریا کے کناروں پر 40 سے زائد دیہات متاثر ہو سکتے ہیں۔ سرگودا میں ڈکیتی کے افسوسناک واقعہ میں فیصل آباد کے رہائشی 2 تاجر زخمی اور مسلح ڈاکو گن پوائنٹ پر 2.25 کروڑ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ ہمارے نمائندہ روسہ مشرف نے خبر دی ہے کہ فیصل آباد سے کپڑے کا تاجر ہارون 2 ملازمین کے ہمراہ سرگودا سے اگرائی کر کے واپس جا رہا تھا کہ راستہ میں نلکا سٹاپ کے قریب موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوؤں نے فائر مار کر ان کی گاڑی کا ٹائر برسٹ کر دیا اور پھر گاڑی روک کر گن پوائنٹ پر 1,76,50,000 روپے نقد اور 5 لاکھ روپے کا چیک ان سے چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے مزاحمت کرنے پر اس کے ملازم بلال اور خرم کو زخمی کر دیا۔ زخمیوں کو DHQ ہسپتال سرگودا داخل کرا دیا گیا ہے۔ پولیس اس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے۔ بھلوال پولیس نے گاڑیاں اور موٹر سائیکل چوروں کے بین الاضلاعی گینگ کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیاں، موٹر سائیکل اور مویشی بھی برآمد کر لیے۔ ہمارے ڈپٹی ایڈیٹر نوائی شرر نیوز قمر رسول نظامی نے خبر دی ہے کہ SHO تھانہ بھلوال ارباب طفیل نے ایک پریس بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ ASP بھلوال ماہم خان کی نگرانی میں نے اور میری ٹیم نے بڑی محنت سے بین الاضلاعی کار چوروں کے سرغنہ اعجاز لوہار سکنہ 18 شمالی کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضہ سے سوزوکی مہران اور سوزوکی آلٹو گاڑیاں، 2 گائے اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیے ہیں اور مسروقہ سامان اور گاڑیاں اور مویشی مالکان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ سرگودا میں گندم کی خریداری کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے نمبردار قومی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات انجمن نمبرداران پنجاب کے نائب صدر راؤ ندیم اختر نے نوائی شرر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ راؤ ندیم اختر نے کہا کہ نمبردار کونسل سرگودا کے صدر نمبردار عبدالرزاق گجر اور تمام عہدیداران ضلعی اور تحصیل انتظامیہ سے مکمل رابطہ میں ہیں۔ تحصیل سرگودا کے تمام نمبردار اپنے اپنے علاقوں سے 300 بوری گندم خرید کر دیں گے، جس سے ٹارگٹ پورا کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ سرگودا کا بااثر قبضہ گروپ میری زمین اور مسجد مدرسہ کے لیے وقف جگہ پر قبضہ کی کوشش کر رہا ہے، مجھے انصاف دلایا جائے۔ سرگودا کے رہائشی رانا جاوید اختر خان نے کہا ہے کہ دھریما چک 58 روڈ پر میری کروڑوں روپے مالیت کی اراضی ہے، جس پر علاقہ کا بااثر ننگیانہ خاندان قبضہ کی کوشش کر رہا ہے۔ رانا جاوید اختر خان نے کہا کہ ہمارے خاندان نے 30 سال پہلے یہ اراضی خریدی تھی، جس کا انتقال اور قلعہ خاتونی وغیرہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ اب بااثر لوگ مقامی پٹواری کی ملی بھگت سے جعلی کاغذات بنا کر میری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں،
جبکہ مسجد اور مدرسہ کے لیے وقف جگہ پر بھی قبضہ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے ملزمان کے خلاف FIR کٹوا دی ہے، مگر ملزمان اس قدر بااثر ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ رانا جاوید اختر خان نے کہا کہ یہ ہماری حلال کی کمائی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہماری مدد کریں۔ اس میں سے ہم نے 5 کنال مسجد اور مدرسہ عثمانیہ کو دیا ہے اور وقف کیا ہے، اور اس کی ہم نے انتقال بھی ان کے نام کرا دیا، اور اس کی ثبوت یہ فرد ہے جو ہم نے دیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔